السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کے خدمت میں کچھ بڑی ہنگامی قسم کی اور بڑی اہم ترین معلومات جنہیں آپ انکشافات بھی کہنے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، تھوڑی دیر پہلے رشین انٹیلیجنس کے حوالے سے ایک خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جو طیارہ گرا ہے امریکہ کا، اس میں افغانستان میں CIA کے اسٹیشن کمانڈر مائیکل جی آندرے بھی موجود تھے۔ خیال رہے یہ مائیکل جی آندرے وہی CIA کے کمانڈر ہیں جنہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی جو موت ہے اس میں بنیادی کردار ادا کیا تھا، اور ایران نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا ہر صورت بدلہ لیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ جہاں غزنی میں یہ طیارہ گرایا گیا ہے تو غزنی کا بارڈر بھی، غزنی جو ہے وہ ایران کے نزدیکی شہر ہی ہے۔ اس حوالے سے کچھ بڑے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کے ڈانڈے جو ہیں وہ جوڑے جا رہے ہیں ایران کے حمایت یافتہ کسی گروپ کے ساتھ، کیونکہ طالبان کے ایک گروپ نے یہ ذمہ داری قبول کی تھی، جبکہ طالبان نے باقاعدہ اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ اور یہ بات اب طے ہونے والی ہے کہ کیا یہ جہاز جو ہے، امریکن یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تکنیکی خرابی سے گرا ہے، یہ کیسے ہوں گے؟ آپ مجھے بتائیں کہ یہ جب یوکرین کا طیارہ گرا تھا، جہاز گرا تھا، تو امریکن سیٹلائٹ نے اس کی ایک لمحے کی فوٹیج نہیں دے دی تھی آپ کو کہ یہ جی ایرانی میزائل نے اس سے گرا ہے کچھ؟ تو ان کو اپنے طیارے کا پتہ ہی نہیں ہے، اپنے طیارے کی انہوں نے کوئی فوٹیج نہیں بنائی ہوگی کہ کس نے گرایا، کیسے گرایا، اور ابھی تک پورے سار خاموشی تو آ رہی ہے، ادھر سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی، ابھی تک شاید وہ تحقیق ہی کر رہے ہیں، اور اس بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انہوں نے تحقیق وہ نہ کریں۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ اس خطے کے سیکورٹی معاملات جڑے ہوئے ہیں۔ جو اصل بات ہے نا ناظرین، وہ یہ ہے کہ اب یہ دو کانسیپٹ یہاں پہ دو جو ہے نا، یہ سمجھے بڑی سٹرونگ اپریہنشن جو ہے نا وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایران نے چونکہ یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ ہر صورت اس کا بدلہ لے گا، تو عین ممکن ہے کہ ان کی کوئی حمایت یافتہ ملیشیا ادھر موجود ہو۔ آپ ایران کے ساتھ طالبان کے تعلقات کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یاد رکھیے ماضی میں گلبدین حکمت یار نے ایران میں پناہ لی تھی، اور گلبدین حکمت یار کیا آپ کو پتہ ہے کہ اسامہ بن لادن کے جو صاحبزادے تھے وہ ایران میں تھے، کہ ایران میں انہوں نے پناہ لی تھی، حالانکہ دونوں کے نظریات میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اس علاقے میں جو طالبان کے صدرن افغان کمانڈ آپریٹ کرتی ہے، اس کے پاس اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس طرح جہاز کو گرا سکے۔ گو کہ یہ کم بلندی پہ اڑنے والا جہاز ہے، لیکن وہ اس کو گرا نہیں سکتے تھے۔ اب یہاں میں ایک چھوٹا سا اور اضافہ آپ کو کر دوں اس بات میں، وہ ہے صدر اشرف غنی کی واحد قسم کی گفتگو جو اس نے کی ہے۔ جناب صدر اشرف غنی نے 2-3 ایسی باتیں کی ہیں جس کو اگر اس طیارے والے حادثے سے ملا کے دیکھا جائے نا تو آپ کو ساری سازش سمجھ آ جائے گی۔ اور ایک بات کو نظر انداز نہ کریں، جنرل ضیاء الحق کے جہاز میں امریکن سفیر بھی موجود تھے۔ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں نا بڑی، یہ کارروائی میں اپنے 1-2 بندے مروا دیا کرتی ہیں۔ اس طرح کے فاسٹ فلیگ آپریشن دنیا میں چلتے رہتے ہیں، مقاصد کے حصول کے لیے وہ قربانی دینے سے پرواہ نہیں کرتے، کوئی بلی کا بکرا پیش کر دیتے ہیں۔ میں آپ سے بتا رہا تھا کہ اشرف غنی نے 2-3 بڑی عجیب و غریب چولیں ماری ہیں۔ مثلا نمبر 1 تو اس نے منظور پشتین کی حمایت کا اعلان کیا، اور اس نے اس حوالے سے پاکستان پہ سخت تنقید کی ہے، اور جو لاف غذا بقی ہے وہ مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں آپ کو پوری پڑھ کے سناؤں۔ دوسری بات جو بڑی اہم ہے، منظور پشتین نے انڈین فوج سے یہ کہا ہے کہ وہ افغانستان میں آئیں، اور یہاں انڈیا سے درخواست کی ہے کہ افغانستان میں اپنی فوج ڈپلائے کرے، کیونکہ اور امریکہ سے انڈیا سے یہ درخواست کیا کہ اپنی فوج یہاں ڈپلائے کرے، اور امریکہ سے یہ کہا ہے کہ آپ نے اگر یہ خطہ خالی کرنا ہے نا تو اپنی جگہ پہ یہاں پہ انڈیا کی فوج رکھ کے جائیں۔
تاکہ وہ یہ جو تماشا ہے یہ لگا رہے. اور اس نے امریکہ سے یہ کو گارنٹی دیا اس بات کی کہ جو یہاں انڈین فوج ہوگی وہ اصل میں آپ کے جو ہے مفادات کی ترجمانی کرے گی، آپ کے مفادات کے لیے کام کرے گی. اور آپ کو پتہ ہے امریکہ کی تو بہت پرانی خواہش ہے کہ وہ اس علاقے کا تھانے دار انڈیا کو بنا کے جائے. وہ تو روس اور چین اور پاکستان تو خیر اپنی جگہ تھا ہی، روس اور چین دونوں نے چونکہ ڈٹ کے اس کی مخالفت کی ہے انڈیا کی، اس لیے وہ خاموش ہو گیا ہے. تو یہ باتیں جو ہے نا ان کو معمولی نہ سمجھیں. یہ جو اشرف غنی کی سٹیٹمنٹ ہے اور یہ جو اب یہ مائیکل جی آندرے کی اس میں موت ہے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ جتنے اس جہاز میں خفیہ گیجٹ تھے وہ تمام جو ہیں وہ طالبان کے کنٹرول میں آ گئے ہیں. اور اگلی بات جو کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ تمام ایران بھی منتقل ہو گئے ہیں. اب آپ دیکھ لیں گے ان میں کتنی اہم نوعیت کی معلومات ہوں گی. مجھے جو خطرہ ہے نا جی، اس یہ تو جہنم میں جائے کہ امریکہ نے کیا کرنا ہے تو ایران نے کیا کرنا ہے تو اسرائیل نے کیا کرنا ہے، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. مجھے خطرہ یہ ہے کہ اگر ایران نے کرنا امریکہ اور ایران نے دونوں کے خلاف کرانا تو کچھ نہیں بھائی، یہ ڈرامے بازی تو چلتی رہے. لیکن اشرف غنی کا بیان جو ہے نا وہ مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر رہا ہے کہ اب یہ پاکستان پہ پریشر لائے گا امریکہ کہ جناب میں تو ادھر سے بھی نکل رہا ہوں اور ادھر سے بھی، اور ایران جو ہے وہ میرے مفادات کا یہ ہے وہ تو مجھے یہاں شمسی ایئر بیس دو واپس، اور ایک بار پھر ہم ایک نئے امتحان میں پڑ جائیں گے. اور ادھر اگر انڈین فورسز آ گئیں افغانستان میں، اشرف غنی کا یہ تماشا چل گیا، تو ذرا سوچ لیں اس خطے کی کیا صورتحال بنے گی، اور ایک مستقل عذاب جو ہے وہ ہمارے سر پہ وہ طاری ہو جائے گا. تو میری تو یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور جو بہت تیزی سے جو امپلیکیشنز ہو رہی ہیں ادھر وہ ہمارے حق میں فضا ٹھیک نہیں جا رہی. دعا کیجئے کہ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ جو ہمارے دفاع کے ذمہ دار ہیں ان کو ہدایت دے، ان کی رہنمائی کرے، اور پاکستان کو کسی آنے والے عذاب سے محفوظ رکھے. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، یہ میرا آفیشیل چینل ہے. آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈھنگ کی بات میں کر رہا ہوں تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کریں، پسند آئے تو لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور نوازیں. آپ کی رائے جب تک میرے پاس نہیں آئے گی، صرف تعریف کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک آپ کی رائے میرے پاس نہیں آئے گی آپ یقین کریں میں آپ کی متضاد رائے کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ. آپ کا بہت شکریہ.